دجال کے قتل کے لیے عیسیٰ علیہ السلام ہی کو اللہ تعالیٰ نے کیوں منتخب فرمایا؟ شاید اس میں بہت بڑے دقیق اشارات ہیں۔ دجال کی جو تفصیلات آپ سنیں گے تو اس کے بعد آپ کی سمجھ میں پوری طرح آ جائے گا کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی جو آخری درجے کی جو ایجادات ہوں گی اس کا استعمال کر رہا ہے یہ دجال پردے کے پیچھے سے بھی، اور اسی کا استعمال کرے گا یہ دجال سامنے آنے کے بعد بھی۔ یہ اسی سائنس اور ٹیکنالوجی کا نقطہ عروج ہوگا، آخری جو عروج معراج ہو سکتی ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کی۔ آپ انشاءاللہ دجال کے تفصیلی تذکرے میں ان باتوں کو سنیں گے تو اللہ تعالیٰ نے مادی طاقت کے آخری جو عروج ہے، جس کے پاس مادی طاقت انسانی تاریخ میں سب سے زیادہ ہوگی، انتہائی سوفسٹیکیٹڈ ٹیکنالوجی اس کے پاس ہوگی، اس کے خاتمے کے لیے اللہ نے اپنے اس بندے کو منتخب کیا ہے جس نے کبھی زندگی میں ایک تلوار بھی نہیں چلائی، جس نے کبھی ہماری اصطلاح کے مطابق کوئی جہاد نہیں کیا، جس نے کبھی کسی فوج کی قیادت نہیں کی، جو سر تاپا روحانی شخصیت ہے اور عجیب غریب روحانی طاقت اور تاثیر ان کے پاس تھی۔ آپ سن چکے کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، وہ مٹی کا پتلا بناتے تھے اور اس پر دم کرتے تھے، وہ زندہ پرندہ بن کے اڑ جاتا تھا، وہ بیماروں پر دم کرتے تھے اور اندھوں کے آنکھوں میں روشنی آ جاتی تھی۔ عجیب روحانی تاثیر، عجیب روحانی طاقت، اس روحانی طاقت کو اللہ تعالیٰ نے روک کے رکھا ہے، شاید یہ سبق سکھانے کے لیے کہ مادیت کا مقابلہ تم صرف مادیت سے نہیں کر سکتے، تم کو مادیت اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے مقابلے کے لیے بہت زیادہ توجہ اپنی روحانی طاقت کے مضبوط کرنے میں لگانا چاہیے۔ اور روحانی طاقت مضبوط ہوتی ہے تقوی سے، تعلق مع اللہ سے، گناہوں سے بچنے سے، کثرت ذکر سے، خلوت اور تنہائی کے اہتمام سے، صالحین کی صحبت سے۔ روحانی طاقت نماز سے، رکوع سے، سجدے سے، تلاوت سے، ذکر سے، طواف سے، حج سے، روزے سے، صالحین کی محبت اور ان کی نظر میں آنے سے اسے روحانیت بخشتی۔ پتہ ہی چلا کہ اس آخری دور میں دشمنوں اور شیطانی طاقتوں کے حملے کے لیے سب سے زیادہ توجہ جو کرنی چاہیے تم کو، وہ اپنی روحانیت کو مضبوط کرنے کی طرف کرنی چاہیے۔ تم خالی سائنس اور ٹیکنالوجی پر محنت کرتے رہو گے تو تم 500 سال بھی اگر محنت کرو گے تو تم وہاں نہیں پہنچ سکتے جہاں تمہارا دشمن پہنچ چکا ہوگا۔ اس لیے تم بے شک ضروری حد تک تم اسباب اختیار کرو، بالکل وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جو کر سکو وہ کرو، لیکن تنہا اس پر انحصار مت کرنا۔ تمہیں غلبہ پہلے بھی کبھی تنہا ظاہری اسباب کے ذریعے سے نہیں ملا تھا، اور آئندہ بھی کبھی بھی تم کو صرف ظاہری اسباب کے ذریعے غلبہ نہیں ملا۔ اگر ظاہری اسباب ہی فتح و شکست کے معیار ہوتے تو بدر میں کبھی اہل بدر کو 313 صحابہ اور ان کے قائد محمد رسول اللہ کو فتح حاصل نہ ہو۔ فرشتے اتارے گئے تھے۔ کیا مطلب فرشتے اتارنے کا؟ فرشتے روحانی طاقت کو مضبوط کرنے کے لیے آئے تھے۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم، یہ بشرا جو قرآن میں 2 مرتبہ کہا گیا ہے کہ یہ تو ہم نے تم کو اندر سے قلبی سکینت عطا کرنے کے لیے دیا تھا۔ یہ قلبی سکینت روحانیت والوں کو ملتی ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے پڑوس میں دنیا کی غریب ترین قوم ہے، بالکل لاچار، بے سہارا، کچھ نہیں ہے ان کے پاس، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 40 سال تو ہو گئے دنیا کی سب سے بڑی مادی طاقتوں نے باری باری ان کو اپنا غلام بنا لینا چاہا، لیکن آج تک کوئی کامیاب نہ ہو سکا۔ کوئی دنیا میں کہہ سکتا ہے کہ ان لوگوں نے مادی طاقت سے ان دشمنوں کو شکست دی ہے؟ ہرگز نہیں کوئی کہہ سکتا۔ بے شک وہ مقابلہ بھی کرتے ہیں، لیکن ان کو پہچاننے والے یہ بات جانتے ہیں کہ ان کا بھروسہ مادی طاقت پر کبھی نہیں ہوتا، ان کا بھروسہ روحانی طاقت پر ہوتا۔ تو بہت پرانی مثالوں کے ساتھ ہمارے سامنے اپنے دور کی ایک مثال موجود ہے، اس لیے میں اپنے نفس سے بھی کہتا ہوں، اور دراصل اسی کے بیان کے لیے میں نے عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا تذکرہ بھی شروع میں کرنا ضروری سمجھا، تاکہ لوگ معلومات کی طرف صرف نہ جائیں، صرف یہ نہ سمجھیں کہ آخری زمانے کی اسکیٹولوجی کا علم، ذرا آؤ کچھ نئی باتیں سنیں، اس پر بیٹھ کر آپس میں تبصرے کریں۔ یہ نہ کرو میرے دوست، یہ باتیں تبصرے کرنے کے لیے نہیں کہی جا رہی، یہ باتیں اس لیے کہی جا رہی ہیں کہ ہم سب کونے میں بیٹھ کر کہیں روئیں، ہم اپنے اللہ سے معافی مانگیں، تلاش کریں کوئی ایسا ماحول، کوئی ایسا رہبر، کوئی ایسا مربی، کوئی ایسا گائیڈ، کوئی ایسا رہبر جو کسی طرح ہم کو گناہوں کی دلدل سے نکال دے، غفلت اور معصیت کی ذلتوں سے نکال دے، اور ہمیں مسنون طریقے پر روحانیت عطا کر، سنت کے مطابق ہم سے اعمال کرا کر تقوی عطا ہم کو اللہ سے دلوا دے۔ یہ ہے مقصد اس کا شعر میں۔